انہی دنوں جب آفتاب نبوت کو مکہ شہر پر اپنی روشن کرنیں بکھیرتے ہوئے چھٹا سال چل رہا تھا، ایک بڑی خوشگوار تبدیلی یہ آئی کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ میں یہ انتہائی شریف النفس اور بہت ہی صاحب و وجاہت سمجھے جاتے تھے۔ معاشرے میں ان کا بڑا مقام اور رتبہ تھا اور انہیں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، اور پھر صرف 3 دن بعد ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بالکل اچانک ہی مسلمان ہو گئے، حالانکہ اس سے قبل وہ دین اسلام کے شدید مخالف اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے در پہ رہتے تھے، انتہائی بہادر، دلیر اور تندرست و توانا قسم کے انسان تھے۔ مکہ میں ان کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا، بڑے بڑے بہادر اور جوان ان کے نام سے لرزتے تھے، جیسا کہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا قبول اسلام ہم مسلمانوں کے لیے عزت کا ذریعہ اور فتح و نصرت کا پیش خیمہ تھا۔ ہم مسلمانوں نے عمر کے قبول اسلام کے بعد پہلی بار علی الاعلان اور کھلے عام بیت اللہ کا طواف کیا اور وہاں نماز ادا کی۔ اس سے قبل ہمیں کبھی یہ جرت نہیں ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ کے وفد کی حبشہ سے ناکام واپسی اور پھر اس کے فوری بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، یہ پے در پہ ایسے واقعات تھے جس نے مشرکین مکہ کو انتہائی افسردہ کر دیا تھا اور ان کے حوصلے پست پڑنے لگے تھے۔ لہذا پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی تمام تر نفرت و عداوت کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مصالحتی رویہ اپنانے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں گفت و شنید کی غرض سے انہوں نے متعدد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیز ابو طالب سے ملاقاتیں کیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے اور سرپرست بھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں مشرکین مکہ نے اپنے ایک مشہور سردار عتبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کی غرض سے بھیجا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے بھتیجے، آپ نے پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، آپ نے ہماری جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ان سرگرمیوں سے اگر آپ کا مقصود مال و دولت سمیٹنا ہے تو ہم سارے عرب کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اگر آپ کو عزت و نام و نمود کی طلب ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے۔ اگر حکومت کی تمنا ہے تو ہم آپ کو پورے ملک عرب کا حکمران تسلیم کر لیں گے، اور اگر آپ پر کسی جن بھوت یا سیب کا اثر ہے تب بھی ہمیں بتائیے، ہم آپ کے لیے کسی قابل ترین جھاڑ پھونک کرنے والے کا انتظام کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران گفتگو کسی موقع پر اسے روک ٹوک نہیں کی، اس کی بات کو کاٹا نہیں، بلکہ نہایت تحمل اور توجہ سے اس کی بات سنی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: کیا تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے جواب دیا: ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہ میں مال و دولت جمع کرنا چاہتا ہوں، نہ سرداری اور بادشاہیت کی تمنا ہے، نہ ہی میں بیمار ہوں اور نہ ہی اسیب زدہ۔ جس قدر باتیں تم نے کہی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ میں نہیں ہے۔ مجھ کو تو بس اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اپنی کتاب مجھ پر نازل فرمائی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ حمل سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ سورت پڑھتے گئے اور عتبہ انتہائی حیران اور پریشان ہو کر اللہ کا کلام سنتا رہا، آپ کی طرف دیکھتا رہا، اور قرآن کی حلاوت اس کے رگوں پہ اترتی چلی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے، یعنی اگر اب بھی یہ روگردانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہے۔ یہ آیت سن کر عتبہ کے ہوش و حواس جواب دینے لگے، اور بے ساختہ اس نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے
اور التجا کی، بس کرو بھتیجے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، میں تمہیں قرابت داری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اب بس کرو۔ اس کے بعد سر جھکائے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دیا، اور اس کے ساتھی سرداران قریش جو اس کی آمد کے منتظر تھے، جنہوں نے اسے بھیجا تھا، وہ اس کا یہ بدلا ہوا انداز دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، لو یہ تو بدل گیا۔ اور پھر عتبہ نے ان کے قریب پہنچ کر انہیں کہا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، بس اسی میں ہم سب کے لیے بہتری ہے۔